اگر عالم سورج کی گرمی اور ابر کا پانی نہ ہو تو اجسام میں نشو و نما نہیں ہوتی. پھر انسان کو بھی اپنے روح کی نشو و نما کے لیے عقل میں سوزش اور آنکھ میں آنسو درکار ہیں. تو بھلے لوگوں اس طرح جسم کو گھٹاؤ اور روح کو بڑھاؤ. پانی کی صرف ناپاکی کو پاک کرنا ہے. اولیاء کرام بھی تمہاری نجاستوں کو پاک کرتے ہیں. اولیاء کرام بھی تمہاری نجاستوں کو، اور عوام کی اختلاف کی وجہ سے ان میں قدورت پیدا ہو جاتی ہے. عوام میں گلتے ملتے ہیں نا، ان میں خود اندر قدورت پیدا ہو جاتی ہے. ان کی تاثیر ہوتی ہے ہر بندے کی. بالخصوص جو لوگ تصرف کرتے ہیں نا، ان کو بہت تکلیف ہوتی. جو صاحب تصرف لوگ ہیں نا، توجہ میں بھی ہوتی لیکن تصرف میں زیادہ ہوتی ہے نا. توجہ کیا ہوتی ہے، تصرف کیا ہوتا ہے؟ توجہ یہ تھی کہ بیٹھے ہیں اللہ کے نور تقسیم کر رہے ہیں، جس کی جتنی طلب اپنا تھی نہ کھول کے لیتا جائے. تصرف یہ ہوتا ہے کہ وہ نہ چاہتے کہ اس کو زبردستی ٹھونس دو. وہ نہیں بھی چاہ رہا ہے تو کو پکڑ کے جیسے زبردستی نہیں، دروازہ کھول کے، ہے نا، دل کا، ہے نا. اللہ، عوام کے اختلاط کی وجہ سے ان میں قدرت پیدا ہو جاتی ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی رجوع کرتے ہیں. پھر قرآن مجید میں ہے نا، وَتَبَتَّلْ اللَّهِ تَبْتِيلًا، اللہ کی رجوع کرو سب سے کٹ کر. پر وہ عمل کرتے ہیں سب سے کٹ کر، پھر اللہ کی رجوع کرتے ہیں. پہلے جب عوام ملے گلے رہے، پھر جب عوام علیحدہ ہوگی پھر اللہ سب سے کٹ کے اللہ سے ملتے ہیں. سمجھ آ رہی؟ جب شیخ رجوع کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے کٹ کر، تو پھر اس میں من جانب اللہ تطہیر کی طاقت آ جاتی ہے. یعنی دوسرے کو پاک کرنے کی طاقت اللہ دے دیتا. متحر نہیں، طاہر، تطہیر کی طاقت پھر اس میں آ جاتی ہے. جب سب سے کٹ کر اللہ رجوع کرتا ہے، اللہ کو قدرت بھی دور کر دیتا ہے اور پاکی کی سامان مہیا کر دیتا ہے. اب وہ مریدوں کو طہارت کا کامل عطا کرتا ہے اور یقین کے درجے تک پہنچا دیتا ہے. نایافتہ مل جائے تو پھر اس کے ساتھ چل پڑو، یہی سیدھی راہ ہے، یہی سیدھی راہ ہے، یہی صراط مستقیم ہے. تو روح اور جسم کی خواہشیں جدا ہیں. جب یہ بھی بولا نا، وہ عالم پروات کی طرف جاتی ہے، یہ عالم اسفل کی طرف جاتی ہے، پھر ہمیں ان کو خوراک تو دینا چاہیے. عالم والا کی جو پرواز روح کاری اس کو خوراک تو دینی چاہیے، پھر وہ کام کرنے چاہیے. ہیں اللہ، ہر وہ عمل ذکر الہی جس سے اللہ کی رضا مطلوب ہو. اللہ کو جیسے ہر وہ کام عبادت ہے جس سے اللہ رسول خوش ہو جائے، وہی عبادت ہوتا ہے نا. جس کام سے جس سے ناراض ہو جائیں وہ عبادت تو نہ رہی، ہے نا. اللہ، اتنا بڑا مقاصد ہو کہ اللہ راضی ہو جائے، ہماری زندگی مسجد کی اور گھر کی زندگی اور باہر کی زندگی ساری برابر ہو جائے. جن سامنے ہر ٹائم اللہ کا وجود جو سامنے رہے، اللہ میں دیکھ رہا ہے، اللہ میں دیکھ رہا ہے، کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، نہیں تو اللہ میں دیکھ رہا ہے. یہ بڑا مقصد ہے نا. بولو صحیح. تو اتنے بڑے مقصد کے اللہ سفر نہیں کر سکتا. اتنا بڑا سفر عوام بغیر واسطہ اور طریقے کے اتنے بڑے مقاصد تک نہیں پہنچ سکتے. عوام کے لیے واسطے کی ضرورت ہے. حمام گرم کرنے کے لیے آگ اور واسطے کی ضرورت ہوتی ہے نا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو واسطے کی ضرورت نہ تھی، مگر عوام کے لیے نبی بمنزلہ حمام اور ان کی شریعت بمنزلہ پانی کے. ان کو اس لیے نہیں تھی کہ انہوں نے کتنے مرلے عبور کیے، کتنی قربانیاں دی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. ہم خوش نصیب ہے یار، ہمارے پاس ان کا نور آتا ہے، تو پھر ہمیں ان سے ایسا کچھ نہیں لینا چاہیے. نور اسلام کا پڑھ لو کہ کتنے بڑے نبی تھے، کتنی بڑی کامل ان کی کوششیں جدوجہد کی ہے. وہ دو انبیاء کا فیض نور روح میں آئے، روح کی تربیت ہمیں نہیں کرنا چاہیے. ان کے کچھ حصے لیتے جاؤ یار. اللہ، پیٹ کا بھرنا من جانب اللہ ہے، لیکن اس کے لیے واسطہ روٹی ہے. لطف اللہ کی جانب سے ہے، مگر چمن کے کر میں واسطہ ہے. چمن جب واسطے ختم ہو جاتے ہیں تو پھر براہ راست استفادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ منزل بھی آتی، سارے واسطے ختم ہو جاتے ہیں. وہ نہیں ہوتے اللہ للہ فی اللہ، یعنی فنا فی اللہ لوگ نہیں ہوتے. فنا فی اللہ میں ایک دن تو نہیں پہنچتا نا، یا پھر مجذوب ہو یا پیدائشی ولی ہو، ورنہ سفر طے کرنا پڑتا ہے. کیوں جی؟
اللہ سوال نہ پوچھ میں تھی نگاہ کرم کب ہوئی، میں جانا میرا اللہ جانے اور خبر نہ کائی، میں مسکین پرانا خادم کسی در نہ ملی ٹوئی، میرے مولا جب نظر کی پھر نوری نوری ہوئی، جب مولا نظر کرم کرتی پھر نوری 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 ہوئی. ہاں